انسان اپنی تاریخ کے ہر دور میں یہ سوچتا رہا کہ وہ خود کیا ہے، کیسے اور کیوں پیدا ہوا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جس کائنات میں وہ زندگی گزارتا ہے اسے کس نے بنایا، جس زمین پر وہ چلتا ہے، جس آسمان کے نیچے وہ سانسیں لیتا ہے، جن وادیوں، پہاڑوں، میدانوں اور پانی میں وہ گزرتا ہے اور جن وسائل کو کام میں لاتا ہے، ان سب چیزوں کو کس نے بنایا؟ کیا یہ چیزیں ہمیشہ سے اسی طرح سے موجود تھیں یا پھر یہ ایک خاص ٹائم کے اندر بننا شروع ہوئیں؟ اگر تو کسی خاص وقت کے اندر یہ بننا شروع ہوئیں تو انہیں اچانک سے کس نے بنایا، شروع کیا، یا یہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت بنی یا پھر خود سے ہی بننے لگیں؟ یہ سب وہ سوال ہیں جو کہ شروع سے ہی انسان تاریخ کے ہر دور کے اندر پیدا ہوتے رہے ہیں، اور ہر دور کے دانشور، مفکرین، فلاسفر اور انبیاء کرام بھی ان سوالوں کے جواب انسانوں کو اور اپنی قوم کو دیتے رہے، کیونکہ یہ ایک ایسے سوال ہیں جو کہ جواب نہ ملنے پر انسان کو کسی بھی طرح سے گمراہ کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان تمام سوالوں کا تعلق ہماری مادی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق صرف محسوس ہونے سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان عقل و شعور ہونے کے باوجود اور مشاہدات کی بنیاد پر بھی کسی بھی سوال کا جواب 100% نہیں دے سکتا، بلکہ ہمیشہ جب بھی سائنس ان سوالوں کا جواب دیتی ہے تو ہمیشہ انسانی غلطی کا امکان رہتا ہے۔ اور دوسرا، ہم نے پہلے بھی جانا کہ ان سوالوں کا تعلق کیونکہ ہماری مادی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، اور کوئی فوت شدہ انسان بھی فوت ہونے کے بعد دنیا میں واپس کبھی لوٹ کر نہیں آیا کہ ہمیں اس نہ نظر آنے والے جہان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ بیان کر سکے، اور اس لیے ہمارے پاس ایک لاسٹ علم رہ جاتا ہے، وحی کا علم، جو کہ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل کیا، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور ان تمام سوالوں کے جواب نہ صرف تسلی بخش دیے گئے بلکہ یہ ایک ایسے جواب ہیں جن کو سننے کے بعد انسانی ذہن کے اندر کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش بالکل بھی نہیں رہتی۔ اور اسی طرح کے سب سے اہم سوال ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے لیے دراصل کیا ہے۔ اگر کسی ذات نے واقعی سوچ سمجھ کر ہم انسانوں کو، اس پوری کائنات کو اور تمام سسٹم کو پیدا کیا ہے، تو کیا وہ بھی انسانوں کی طرح کا کوئی جسم یا کوئی جسامت رکھتا ہے؟ کیا اس ذات کو کسی بھی طرح سے دیکھنا ممکن ہے؟ اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے متعلق ہاتھ، پاؤں، پنڈلی، مٹھی، آنکھوں اور چہرے کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جس سے تمام انسانوں کے ذہن میں یہ سوال یقیناً ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کیوں فرماتے ہیں کہ اس کے مثل بھی کوئی چیز دنیا و کائنات کے اندر موجود نہیں، یعنی وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے؟ کیونکہ کامن سینس کی بات ہے، جس چیز کے وجود کی مثال ہی موجود نہ ہو تو ہم اس کے وجود کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے جسمانی اعضاء کی بات کی گئی ہے، وہاں پر واضح طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے وہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، چہرہ انسانوں جیسا بالکل نہیں ہے، بلکہ مثال دینے کے لیے یا بات کو سمجھانے کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آج دنیا کے اندر کوئی شخص کسی کی حمایت کے لیے یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہر وقت اس کے ساتھ ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی کام کے اندر کسی اور شخص کی حمایت حاصل ہے، وہ فزیکلی اس کے ساتھ ہر وقت موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے بہت سارے ایسے سوال ہیں جو کہ انسان کو کنفیوز کر دیتے ہیں، اسی لیے ایک مسلمان کے طور پر آپ کے لیے ان کے جواب جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے چہرے کی بات ہے تو اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرماتے ہیں، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم جدھر بھی منہ کرو گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہی نظر آئے گا۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
ہر جگہ پر موجود ہے اور اسے ہر جگہ پر موجودگی کے لیے کسی انسانی چہرے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اس ہر طرح کی لمٹ سے آزاد ہے۔ اس پر دنیاوی حدود لاگو نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ جنتی لوگ جو کہ جنت کو پا لینے کے بعد بھی اس سے بھی بڑا انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ انعام ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار، کیونکہ قیامت کے بعد انسان مر چکا ہوگا اور اس کا جسم فزیکل ورڈز ہے یا ہماری مادی دنیا سے آزاد ہو کر انسانی جسم کی قید سے آزاد ہوگا، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا۔ لیکن اس ذات بابرکت کا دیدار کیسا ہوگا؟ وہ ذات دکھتی کیسے ہے؟ اس کے بارے میں انسانوں کو کوئی علم نہیں، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کوئی چیز دنیا کائنات میں نہیں ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل پر پیدا نہیں کیا، کیونکہ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل پر پیدا نہیں فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر پیدا کیا، اور جب ان کو پیدا کیا گیا تو ان کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی تقریباً 100 فٹ تھی، اور جب وہ زمین پر کھڑے ہو کر فرشتوں کو سلام کرتے تو یعنی یہ ثابت ہوا کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم انسان کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی کوشش کی تو کوہ طور پر پڑنے والا اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی تجلی کو بھی دیکھ کر برداشت کیوں نہیں کر پائے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس لیے یہ کسی طرح سے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا عرش چھوڑ کر کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جائیں یا کسی انسانی شکل میں آ کر دنیا میں آ جائیں، بلکہ اس طرح کا نظریہ یہود و نصارہ رکھتے ہیں کہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ دنیا میں نمودار ہوئے، جس کا نہ صرف اللہ تعالیٰ نے سختی سے انکار فرمایا بلکہ اس نظریے کو کفر سے تعبیر فرمایا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا یہ کہنا ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ ہندوؤں کے اندر ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں کہ اوتار، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات بعض اوقات کسی خاص مقصد کے تحت انسانی شکل اختیار کر کے دنیا میں آتی ہے، اور ہندوؤں کے مطابق اب تک اللہ تعالیٰ کی ذات تقریباً دنیا میں 10 مرتبہ انسانی شکل کے اندر ظاہر ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی اس عقیدے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی، جس کا ماسٹر مائنڈ تھا عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی، جس نے بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن دراصل یہ اپنی قوم کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ بیان کرتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے جانشین و خدائی صفات کے حامل شخص ہیں، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ کا اتار ہیں۔ یہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی دنیا کے اندر انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ یہ نہ صرف اس عقیدے کو مانتے تھے بلکہ اس بات کو سر عام بازار میں کھڑے ہو کر اس کی چرچا کرتے تھے، لوگوں کو اس عقیدے کی دعوت دیتے تھے، اور اس قدر تبلیغ کی کہ ان کی اپنی ایک الگ سے جماعت کھڑی ہو گئی۔ یہاں تک ایک دن عبداللہ بن سبا کے کچھ عقیدت مند بازار میں کھڑے ہو کر اپنے نظریے کا پرچار کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام قمبر نے ان کی باتیں سن لیں، اور انہوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر اطلاع دی کہ کچھ لوگ آپ کو خدا کہہ کر پکار رہے ہیں، وہ آپ کے اندر خدائی صفات مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، آپ ہمارے رب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا، تم پر افسوس ہے، میں تو تم جیسا ہی ہوں، ایک انسان ہوں، تمہاری ہی طرح کھانے پینے کا محتاج ہوں۔ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو وہ بھی مجھے اجر دے گا، اور اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گا تو وہ مجھے بھی تمہاری ہی طرح سزا دے گا، اسی لیے تم اللہ سے ڈرو اور اپنے اس عقیدے سے باز آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں چھوڑ دیا، مگر وہ پھر بھی اپنے نظریات پر قائم رہے، حتیٰ کہ 3 مرتبہ انہیں سمجھانے کے باوجود بھی
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ لوگ باز نہیں آتے تو آپ نے ان لوگوں کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ اس واقعے کے بعد جو اس نظریے کے لوگ بچ گئے وہ اپنے اس عقیدے کے اندر مزید پکے ہو گئے اور کہنے لگے آگ کا عذاب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے، اور حضرت علی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات ہیں یعنی معاذ اللہ تعالیٰ کا اتار ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ہمیں دنیا کے اندر ہی ہماری آزمائش کے لیے آگ کا عذاب دیا ہے۔ اس سب کو سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اس بات کا افسوس کرتے رہے کہ ان گناہ گاروں کو مجھے کوئی بھی سزا دے دینی چاہیے تھی سوائے اس کے کہ ان کو آگ کا عذاب دیتا، کیونکہ یہ عذاب صرف قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مخصوص ہے۔ اس عقیدے سے بچے کچے لوگوں کی وجہ سے یہ نظریات مسلسل پھیلتے رہے، حتیٰ کہ سن 300 ہجری کے بعد صوفیہ کا دور شروع ہوا۔ حسین بن منصور حلال اور عبد الکریم وغیرہ ایسے صوفی گزرے ہیں جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی روح داخل ہو گئی ہے، معاذ اللہ، اور اس کے اثرات آج کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کا انداز ان نعتوں میں ہوتا ہے جن کے اندر فرد محبت کی وجہ سے کئی شاعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر خدائی صفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض صوفیہ کی لکھی گئی کتابوں کے اندر واقعات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے اندر یہ چیز نہ صرف موجود رہتی ہے بلکہ مسلسل عبادت اور پرہیزگاری کی وجہ سے کوئی بھی انسان اس کو پا سکتا ہے، جبکہ یہ سراسر بدعت اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان اور کفر ہے جس کی کوئی معافی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، مگر فرق یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یا اس کی صفات کے اندر بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، جس کے مطابق مخلوق اور خالق کے اندر کوئی فرق ہی نہیں ہے، جو کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے سوالوں کے جواب نہ دینے پر انسان گمراہ ہو کر کفر کی موت میں مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی گمراہی اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔